الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، صدر محترم اور سامعین کرام، بہت سے حساس مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ چاہتے ہوئے بھی موضوع بحث بنانا پڑتا ہے، اور انہی نازک اور حساس مسئلوں میں سے ایک فرقہ وارانہ فساد اور مسلمانان ہند کا مسئلہ ہے. آج ہندوستان کا مسلمان اپنے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، مختلف قسم کے مسائل سے دوچار ہیں، مسائل و مشکلات کے طوفان میں گھرا ہوا نظر آ رہا ہے. فسطائیت کے حامی اور فرقہ پرست افراد ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر ہندوستان جنت نشاں سے مسلمانوں اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے سرگرم عمل میں ہیں، اور برادران وطن مسلمانوں سے نفرت و تعصب کا بیج بو کر اس کی آب پیاری و آب پاشی میں مصروف ہیں. برادران ملت، ہندوستان جو اپنے قدرتی حسن و جمال، مناظر فطرت کی رعنائی اور دل آویزی کے باعث جنت ارضی کہلاتا تھا، جو صوفی سنتوں کا دیش کہلاتا تھا، جو رام اور گوتم بدھ کا وطن کہلاتا تھا، جو چشتی اور نانک کا وطن کہلاتا تھا، جو اپنی مذہبی رواداری، قومی یکجہتی، ہندو مسلم ایکتا اور گنگا جمنی تہذیب کے بدولت شہر آباد تھا، جس دیش کی فضائیں چشتی کے پیغام امن، نانک کے پیغام الفت اور رام اور گوتم بدھ کے الفت سے گونجتی تھی، جس دیش میں مغلوں کی رواداری، مراٹھوں کی خودداری، مسلمانوں کی وفاداری اور مہاراجاؤں کی وسعت قلبی کا چرچا ہوتا رہتا تھا، آج بھی اس دیش کے چپے چپے پر مسلمانوں کی وفاداری کے ثبوت موجود ہیں. برادران ملت، آج وہی وطن جہاں چشتی نے پیغام حق سنایا تھا، جہاں نانک نے وحدت کا گیت گایا تھا، جس زمن میں پیار و محبت کے پھول کھلتے تھے، عدل و انصاف، اخوت و مساوات کے ترانے گونجتے تھے، شجاعت و بصالت، جود و سخاوت کا گنگنا ہوتا تھا، جس کے نیلے نیلے ساگر اور اونچے اونچے پروت دیکھ کر کسی شاعر نے بڑے فخر سے کہا تھا، اونچے اونچے پروت اس کے نیلے نیلے ساگر، دھرتی جیسے پھوٹ پڑی ہو دودھ کی کچی گاگر. اور شاعر مشرق علامہ اقبال نے تو اپنے شہر آفاق ترانے میں ہندوستان کو سارے جہاں سے اچھا کہہ دیا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندور ستا ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا. آج خوابوں کا وہی دیش ہندوستان فرقہ پرستی کی آگ میں جل رہا ہے، نفرت و تعصب کے شعلوں میں جھلس رہا ہے، ہندو مسلم فسادات میں بہنے والے معصوم انسانوں کے خون ناحق سے سرزمین ہند لالا زار ہو رہی ہے. جہاں پیار و محبت کے ترانے گونجتے تھے، جہاں پیار و محبت کے ترانے گونجتے تھے، وہاں اب بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں. جس دیش میں ٹیپو سلطان، اشفاق اللہ خان، مہاتما گاندھی جیسے سپوت جنم لیتے تھے، آج اس دیش میں ایسے ایسے مکار، ایسے ایسے غدار، ایسے ایسے ضمیر فروش، ایسے ایسے وطن فروش جنم لے رہے ہیں جو بھارت کی اکھنڈتا کو پارا پارا کر رہے ہیں. معزز سامعین، صدیوں کی غلامی کے بعد ہندوستان 15 اگست 1947 عیسوی کو انگریزوں کی چنگل سے آزاد ہوا تھا. طویل تاریکی کے بعد آزادی کا سورج طلوع ہوا تھا، اور ہمارے دیش کے ہندو مسلم رہنماؤں نے مل کر ناقابل برداشت مصائب و آلام جھیل کر کے اور اپنا عیش و آرام تج کر کے آزادی کی نعمت حاصل کی تھی، اور بہت سوچ سمجھ کر سیکولرزم کا راستہ اختیار کیا تھا تاکہ مختلف ادیان و مذاہب نظریات و عقائد کے حامل کروڑوں ہندوستانی خود مختاری و آزادی کی حقیقی دولت سے سرفراز رہے، تاکہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو فکر و عمل کی مکمل آزادی حاصل رہے، شہری حقوق، قانونی و عدالتی سہولیات حاصل رہے. لیکن کسے معلوم تھا وہی ہندوستان آگے چل کر آزاد ہندوستان وطن پرست مسلمانوں کے لیے جہنم قدہ بنایا جائے گا. کسے معلوم تھا وہی
ہندوستان آگے چل کر مسلمانوں کے لیے وبائے جان بن جائے گا۔ میرے دوستوں، ان کے قربانیوں کا صلہ مسلسل فسادات میں ظاہر ہوگا۔ کنہیں معلوم تھا کہ ان کے بچوں کو بیوہ اور ان کے عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کیا جائے گا۔ مسلمانوں، آج یہ جنونی فرقہ پرست، وطن فروش، ہندو مسلم اتحاد کے دشمن، بھارت کے ایکتا کے مخالف تم کو غدار وطن کہتے ہیں، تم سے وطن دوستی کا ثبوت مانگتے ہیں، تمہیں غیر ملکی ہونے کا الزام دیتے ہیں، تو بتا دو ان سے، کہہ دو ان سے کہ محب وطن کون ہے اور غدار وطن کون۔ پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، پھر وقت خود بتائے گا کہ غدار کون ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ سے یہ بے بہرے نفرت و تعصب کی ہر ایک نگاہ سے ہر ایک کو دیکھنے والے شاید بھول گئے ہیں کہ پرچم حریت بلند کرنے والے مسلمان تھے، انگریزوں کو ٹکر لینے والے مسلمان تھے، پرچم حریت بلند کرنے والے مسلمان تھے، جذبہ آزادی پیدا کرنے والے مسلمان تھے۔ شاید یہ بھول گئے ہیں، یہ انتہا پسند لوگ بھول گئے ہیں کہ 1857 کا انقلاب مسلمانوں نے برپا کیا تھا۔ شاملی کے میدان میں مسلمانوں نے جوہر شجاعت دکھلایا تھا۔ مسلمانوں، ان فرقہ پرستوں سے پوچھو، ریشمی رومان تحریک آزادی کا بانی کون تھا؟ اسیر مالٹا کون تھا؟ سبھاش چندر بوس کی آزاد ہند فوج کا کمانڈر کون تھا؟ اسیر مالٹا کون تھا؟ الہلال کے ذریعہ انگریزوں کو للکارنے والا کون تھا؟ اور آزادی کے متوالوں، حریت کے سرفروشوں کا انقلابی ترانہ، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ کس نے دیا تھا؟ کیا تم شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کو بھول گئے؟ کیا تم شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو بھول گئے؟ کیا امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کو بھول گئے؟ مولانا حبیب الرحمن لدھیانی کو بھول گئے؟ کیا مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن لدھیانی، مولانا حفظ الرحمن سیواری کو بھول گئے؟ کیا عطا اللہ شاہ بخاری بھی تمہیں یاد نہیں؟ کیا ڈاکٹر ذاکر حسین بھی تمہیں یاد نہیں؟ سچ بتاؤ، کیا تمہیں اشفاق اللہ خان بھی یاد نہیں؟ کیا تمہیں ویر عبدالحمید بھی یاد نہیں؟ بتاؤ، یاد تو تمہیں ہوگا منظر جلیہ والا، گھومتا ہوگا نگاہوں میں خونی نقشہ، کون تھا سینے سفر کھائی تھی کس نے گولی، خون سے کس کے وہاں کھیلی گئی تھی ہولی۔ آج تم نے کل کی ہر ایک بات بھلا بیٹھے ہو، نفرت خانے کی حکایت بلند بیٹھے ہو۔ اے ظالموں، ہندوستان کی اتحاد کو کیوں پارا پارا کر رہے ہو؟ کیوں صدیوں پرانی روایات کو توڑ رہے ہو؟ کیوں ہندوستان کو جہنم کدا بنا رہے ہو؟ تم رام جی کا نام لیتے ہو، تم رام جی کے نام پر اپنا پیٹ پالتے ہو، دوسروں کی جیبیں صاف کرتے ہو۔ کیا رام جی کی یہی تعلیم تھی؟ کیا شری کرشن کی یہی تمہیں سکھایا تھا؟ اے ظالموں، آؤ تمہیں ہم امن کا پیغام سناتے ہیں۔ بند کرو یہ فرقہ پرستی اور ہمارے ساتھ گنگناؤ۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ فاخر دعوانا بہت ماشاء اللہ، انعام لے لیں۔